بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ایک سمندر کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، اسی طریقے سے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے۔ ہر پہاڑ میں جو ہے سونے کی کان نہیں ہے، کسی کسی کو اللہ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اس میں اللہ نے سونے کا خزانہ محفوظ کیا ہے۔ تو آج بھائی الیاس ستار صاحب جو ہیں ہمارے لیے سونے کی کان ہے، اور اس اندھیری شب میں یہ ایسا روشن چراغ ہے کہ ہم یہ بتا سکتے آج بھی ہمارے اندر ایسے بھی مسلمان ہیں جو حقیقت میں خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے پڑھا نہیں لکھا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو کامیابی الیاس ستار صاحب کو عطا فرمائی وہ ایک بے مثال کامیابی ہے کہ الیاس ستار جیسے مجنوں پیدا ہو گئے ہیں۔ حقیقت ہے یہ ایک مجنوں شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، کوئی سند نہیں، اسے کوئی، لیکن اللہ رب العزت جس کو چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لے۔ تو ایسے بے شمار جنونی ہیں، عاشق ہیں۔ عشق تو جنون کا انعام ہے نا، یہ جنون ہے جو پیدا ہو جاتا ہے، اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس جنون کے سامنے بڑے بڑے قائد نہیں رہ پاتے۔ بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں اور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جناب الیاس ستار کو، اور اس سے بڑھ کر الحمدللہ ماشاءاللہ الیاس ستار صاحب کو اللہ صحت دے اور ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بڑے عظیم آدمی ہیں، بڑے عظیم، میں کیا بتاؤں ان کی باتوں کو، بڑے عظیم، بڑے حلیم الطبع۔ میں نے کبھی غصہ دیکھا ہی نہیں ان کے پاس۔ غصہ چیز کیا ہوتی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ محبت والے، بڑے انس والے، بڑی ہمدردی والے۔ ان کی کیا کیا خصلتیں بتاؤں میں، ان کی خصلتیں اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہے۔ اخلاق کے عظیم مرتبے پر کسی کو اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہو تو ان کے اخلاق کا مطالعہ کریں کہ ان کا اخلاق کتنا عظیم ہے۔ ہر ایک سے ملنا، ہر ایک سے محبت سے پیش آنا۔ ابھی عمیر صدیقی صاحب نے کہا کہ کیا اخلاق ہے ان کا، واہ واہ۔ وقاص صاحب نے کہا کیا اخلاق ہے، تو واقعی میں تو اس کو آزما چکا ہوں۔ تو قادیانیت جو ہے یہ ایک عظیم فتنہ ہے، اور اس فتنے کو جتنا الیاس ستار صاحب نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے کسی نے نہیں کی۔ الیاس ستار صاحب نے علمی انداز سے ان کے تضادات کو پیش کر کے ان کا ستیہ ناش کر دیا۔ اور یہ میرے لیے بلا شبہ یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے۔ میں اسے اپنے لیے نعمت سمجھتا ہوں، اللہ کی طرف سے انعام سمجھتا ہوں کہ میں اس اسٹیج پر ہوں جہاں اللہ کے اس عظیم الشان بندے، میری مراد علامہ الیاس ستار صاحب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ بے شمار لوگ ہیں جو بے حساب کوششیں کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں، لیکن اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ کے تحت کہ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے کہ کسے رسول بنانا ہے، کسے منصب رسالت پر فائز کرنا ہے، اور کسے منصب رسالت کی حفاظت کے لیے مجاہد بنانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور ایسے انعام یافتہ کے لیے ہی تو ہم بار بار نماز میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان کے رستے پر کہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہی تو وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ابھی جیسے کہ الیاس ستار صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اے ڈی جو لکھا، انہوں نے کہا کہ میں تو پڑھتا وڑھتا تو ہوں نہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ میاں نے جو پیدا کیا ہے بہت سے لوگوں کو پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو پڑھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو الیاس ستار صاحب وہ ہیں کہ جو پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ جب وہی پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو پھر دنیا میں پڑھائے گا کون کس صورت سے؟ سیدھی بات۔ آج کے اس جدید دور کے اندر بھی اللہ نے اسلام
اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک مرد مجاہد، مرد آہن علامہ الیاس ستار کو کھڑا کر دیا۔ اللہ قادر ہے اس پر، نہایت ہی، کیونکہ وقت بہت کم ہے، انتہائی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ شہر شہر، کریا کریا، بستی بستی، کوچا کوچا ہم جا کر علامہ الیاس ستار کا تعارف کرائیں اور پہچان کروائیں کہ مرد مجاہد ختم نبوت کے لیے ایک عام بھی نہیں بلکہ مرزا طاہر کو جہنم واصل کرنے والا مجاہد زندہ ہے، اس کے دیدار سے بھی مشرف ہوں، اور قادیانیت کی جو بڑھتی ہوئی سرگرمیاں ہیں ان کو روکنے کے لیے ان کے دست و بازو بنیں، ان کی ہمت بنائیں اور ان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز کسی بھی فورم پر، کسی بھی جگہ جب بھی حکم ملا تو الیاس ستار صاحب آپ کے قدم بقدم، دم بدم ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں اس فضا میں سانس لے رہا ہوں کہ جہاں عالم اسلام کی عظیم شخصیت علامہ الیاس ستار اطال اللہ عمرہ تشریف فرما ہے۔ آپ کا وجود مسعود صرف اہل پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے باعث فخر ہے، اور مجھے یہ بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور میں یقیناً اس میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا کہ آپ کا وجود مسعود ختم نبوت کا زندہ معجزہ ہے۔ آپ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے علامہ الیاس ستار کی زیارت کی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ قادیانیزم کا مطالعہ کریں تو وہاں بہت زیادہ، اگر آپ دیکھیں گے کہ جب وہ دلائل سے ہار جاتے ہیں تو مرزا کی پوری جو اشتہاری مہم ہے وہ بار بار لوگوں کو مباہلے کی دعوت دیتا، بار بار انہیں دعائیہ مقابلے کی دعوت دیتا، کبھی کہتا آؤ دعا کر لیں، لنگڑے صحیح ہو جائیں، مردے زندہ ہو جائیں، اندھے بینا ہو جائیں، وہ بار بار اس طرح کے دعوے کیا کرتا تھا۔ حکیم نور الدین بہروی یہ مرزا کا پہلا خلیفہ ہے، مرزا بشیر الدین مرزا کا دوسرا خلیفہ ہے، مرزا ناصر تیسرا، اور مرزا طاہر احمد بن مرزا بشیر الدین محمود یہ چوتھا خلیفہ ہے۔ اس کی پیدائش 1928 کو ہوئی، اور 2003 کو مرزا طاہر جو پوری جماعت احمدیہ کا امام ہے، خلیفہ ہے، اسے وہ اپنا ہیڈ سمجھتے ہیں، وہ 2003 میں جس شخصیت سے مباہلہ کے نتیجے میں واصل بجہنم ہوا وہ حضرت علامہ الیاس ستار ہیں، اور آج آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ اور آپ یقین جانیں کہ وہ ویڈیو جو آپ کو آخر میں یقیناً دکھائی بھی جائے گی، میں بلا مبالغہ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں 100 سے زائد بار وہ ویڈیو اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھ چکا ہوں، اور متعدد بار یہ ہوا کہ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم الشان فتح جو پورے عالم اسلام کو عطا فرمائی۔ میں نے اسلامک سینٹر میں بھی جب علامہ صاحب کو دعوت دی تھی تو میں نے یہ بات وہاں پر بھی کہی تھی کہ کیونکہ علامہ صاحب کی شاید کوئی پارٹی واٹی نہیں ہے، ان کا تعلق کسی خاص گروپ سے نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس بات کو زیادہ مختلف لوگوں نے پروموٹ نہیں کیا، لیکن ختم نبوت کسی ایک مکتبہ فکر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اور ختم نبوت کوئی مذہبی مسئلہ، اس کو جس طرح سے لوگ جو ریلیجن کو ایک بہت محدود انداز میں دیکھتے ہیں، تو ختم نبوت صرف ایک مذہبی مسئلہ نہیں ہے جو مسجد، ممبر اور محراب تک محدود ہے۔ تمام تر علماء یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد نعوذ باللہ کسی اور کو نبی مان لیا جائے تو اسلام کی پوری عمارت منہدم ہو جاتی، کیونکہ ایمان کی جان اور جس ذات اقدس کے گرد ایمان گھومتا ہے، جس کے صدقے ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، رحمان ملا، وہ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جس طرح سے کوئی شخص عبداللہ نام رکھتا ہو اور اپنے نام سے عبد ہٹا کر اللہ نہیں بن سکتا، تو ایسے ہی کوئی غلام احمد اپنے نام سے غلام ہٹا کر احمد نہیں بن سکتا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ ایمان کی اصل ہے، اور یہی ایمان ہے۔
اس لیے یہ صرف کسی گروپ کا، کسی فرقے کا، کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اور مرزا طاہر جب علامہ الیاس ستار کے مباہلے کے نتیجے میں مر گیا، اس کی وفات ہوئی، تو آپ یقین جانیں کہ اس فتح کو پورے عالم اسلام کو منانا چاہیے تھا۔ لیکن 2003 سے لے کر آپ میں سے بہت سی شخصیات ایسی ہوں گی جنہیں 2015 میں شاید آج یہ پہلی بار معلوم ہوا کہ احمدی قادیانی جو اپنے آپ کو اصل اور صحیح مسلمان کہتے ہیں، ہمیں کافر سمجھتے ہیں، ان کے تمام تر دنیا میں جہاں کہیں بسنے والے کارکنان موجود ہیں، ان تمام کا خلیفہ اور امام مرزا طاہر جس شخصیت کے ساتھ مباہلہ کے نتیجے میں مرا، وہ علامہ الیاس ستار ہے۔ یہ بات شاید اکثر کی معلومات میں آج پہلی بار آئی ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر یہ آج کی جو مجلس ہے، قادیانیوں میں ایک جس طرح ہمارے یہاں نظامتیں ہوتی ہیں، ان میں نظارت کہلاتی ہے، تو ایک نظارت اصلاح و ارشاد ہے، اور ان کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا میں رد قادیانیت پر جو ہوتا ہے وہ فوری طور پر اس کو نوٹ کرتے ہیں، تحریر ہو، تقریر ہو، پروگرام ہو، خلافت لائبریری روا میں جا کر اس کی پوری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے لیے ان تمام تر چیزوں کو ریکارڈ کے طور پر رکھ سکیں۔ اور محققین کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ الفضل کا سینٹینری ایڈیشن انہوں نے 1913 سے 2013 تک کا شائع کر دیا ہے، جس میں 100 سال کے الفضل کے شماروں پر بھرپور تبصرہ انہوں نے کیا ہے، تو آپ اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں۔ تو میں بالخصوص آج کی اس مجلس میں اپنے اختتامی کلمات میں خراج تحسین پیش کروں گا حضرت علامہ الیاس ستار صاحب کو۔ یہ انتہائی مبارک کے لائق ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان کا مظہر ہے اس وقت ہمارے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کی اتنی بڑی خدمت، اس کے لیے کسی بڑے عالم فاضل کسی مدرسے کے فارغ و تحصیل کو قبول نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ الیاس ستار صاحب کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ اور میں آپ تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ علامہ الیاس ستار صاحب کے لیے درازی عمر میں آپ کے لیے آپ دعا بھی کریں۔ اور میں نے یہ اسلامک سینٹر میں بھی یہ بات کہی تھی، اور میں چاہوں گا کہ آپ تمام حاضرین مجلس کھڑے ہو کر علامہ الیاس ستار صاحب کو سلام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مجاہد کو یہ اندازہ ہو کہ پوری قوم اور عالم اسلام ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تمام لوگ کھڑے ہو کر علامہ الیاس ستار صاحب کو سلام کریں۔ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم آپ سے اظہار محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے اظہار عقیدت کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو طویل عمر عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو طویل عمر عطا فرمائے، اور مرزا طاہر کی موت کے بعد جو مزید 12 سال آپ ہمارے سامنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہزاروں برس کی زندگی عطا فرمائے، اور ہزاروں برس میں ہر برس 50,000 برس کا ہو، اور آپ کی یہ خدمات اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کی اگرچہ یہ تالیاں بجانا کوئی مشروع تو نہیں ہے، لیکن جذبات کا ایک اظہار ہے، تو آپ کی بھرپور تالیوں میں فتنہ قادیانیت کو آج کے دور میں قلع قمع کرنے والے، تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے والے جناب علامہ الیاس ستار سے ملتمس ہوں کہ ہم روایت شکن لوگ ہیں۔ خطیب حریت علامہ علی قرار نقوی صاحب، حضرت خطیب پاکستان مولانا انتظار اللہ تھانوی صاحب، اور علامہ قاضی احمد درانی اور علامہ روشن الدین رشیدی صاحب، ہم روایت شکن لوگ ہیں، روایت شکن لوگ ہیں۔ خطبہ صدارت آخر میں ہوتا ہے، لیکن ہم اس روایت کو توڑ کر درمیان میں کرا رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ باقی تقاریر بھی ہو جائیں گی۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں علامہ الیاس ستار۔ فرینڈز آف قرآن سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری جناب انیس الرحمان صاحب علامہ الیاس ستار صاحب کی گلپاشی فرما رہے ہیں۔ جناب عبداللہ کامران صاحب، معروف صنعتکار اور جماعت اہل حدیث کے ممتاز رہنما، امن و اخوت فورم کے
اہم ترین ایگزیکٹو ممبر جناب نوید بھائی اور فہد شمسی صاحب، علامہ الیاس ستار صاحب کی ہم سب کی طرف سے گلپاشی فرما رہے ہیں۔